جائے. یہ آنکھوں کو بے پرواہ نہ چھوڑو, یہ کانوں کو بے پرواہ نہ چھوڑیں. مجھے کیوں سننا ہے حرام؟ اللہ نے کان اس لیے نہیں دیے. سننا ہے تو تلاوت سنیے, نعتیں سنیے, علماء اہل سنت کے عاشقان رسول علماء کے بیان سنیے. اور تیسری چیز زبان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سوال کیا گیا. ایک صحابی نے پوچھا, حضور آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ نبی پاک نے اپنی زبان اقدس پکڑ کر فرمایا, اسے سب سے زیادہ سینسٹیو. آپ کو پتا ہے جسم کے باقی اعضاء تو اوپن ہیں, زبان وہ ہے جس کے 32 پہرے دار ہیں, اور کسی باڈی پارٹ کے 32 پہرے دار نہیں ہیں. 32 دانتوں سے کنٹرول کیا گیا اس کو, مگر وہ 32 پہرے داروں کو توڑ کر بھی جب چلتی ہے نا تو پتہ نہیں کسی کا گھر توڑ دیتی ہے, کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی سے جھگڑا کر دیتی ہے, کسی سے پارٹنرشپ ختم کر دیتی ہے, بیوی کو طلاق دے دیتی ہے. زبان کیا کچھ نہیں کر سکتی. خدا کی قسم یہ نعمت بھی کمال کی ہے. اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو بیٹھے بیٹھے نیکیوں کا انبار لگ سکتا ہے. سب مل کر کہیے سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہیں. بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ گیا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ گیا. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ. میں بیٹھا رہوں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں, بیٹھا رہوں سبحان اللہ پڑھتا رہوں, بیٹھا رہوں اللہ اکبر پڑھتا رہوں. نبی پاک فرماتے جنت کے خزانوں میں سے, جنت کی کیاریوں میں سے اگر کسی کو کچھ چننا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے. کتنا آسان ہے, واقعی کمال کی نعمت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. اس نعمت سے کوئی فائدہ اٹھانے کی بجائے گناہ کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. نہ کریں ایسا, مارے جائیں گے. یہ زبان گناہوں کے انبار لگا دیتی ہے. کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچو کہ تلوار کا زخم تو بھر جائے گا, زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. آپ زندگی میں کئی بار بول کر پچھتائے ہوں گے کہ یار کاش چپ رہ جاتا. کبھی خاموش رہ کر نہیں پچھتائے ہوں گے. ہاں بول کر یار کیوں بول دیا, دشمنی ہو گئی, رشتہ ٹوٹ گیا, پارٹنرشپ ختم ہو گئی, غصے میں یار نکل گیا زبان سے, تو پہلے سوچتے نا. یہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں بڑا پیارا ایک نعرہ امیر علیہ سنت لگاتے ہیں. کیا نعرہ ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو. یہاں تو احساس ہی نہیں, ہم تو بولنے کے بعد تول رہے ہوتے ہیں. صحیح بولا غلط بولا, پہلے تولنا تھا نا. تو کاش یہ احتیاط نصیب ہو جائے. تو ان 3 چیزوں کو بچائیے گناہوں سے, آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. ویسے اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ نے ان 3 چیزوں پر کنٹرول کرنے کا ذہن بنا دیا کہ آنکھ سے حرام نہیں دیکھوں گا, کان سے حرام نہیں سنوں گا, زبان سے حرام نہیں بولوں گا, ان تینوں کو اچھے کاموں میں استعمال کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. لیکن اب اگلا حصہ, اللہ اکبر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو. مرنا ہے تو ایمان کے ساتھ مرنا ہے. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. لوگ کہیں گے جناب اس میں کیا بڑی بات ہے, میں ہوں ہی مسلمان, مروں گا تو مسلمان ہی مروں گا نا. اتنا آسان نہیں ہے. ہاں آؤ پہلے پیران پیر کا ذکر کرتے ہیں. غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں نا, ان کے صدقے انشاءاللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہوگی. مگر سنو پیران پیر کا عالم کیا ہے, خوف خدا کا عالم کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک بار حرم کعبہ میں دیکھا گیا, کنکریوں پر سر رکھے ہیں اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے رب کریم مجھے بخش دے, اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا کہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. خوف خدا اس کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. ارے میں گناہگاروں کا سردار, مجھے شرم نہیں آتی اپنے اعمال پر. وہ ولیوں کے سردار ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو اندھا اٹھائیے, میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. آئے ہائے, یہ ہوتے ہیں اللہ والے. آگے سنو غوث پاک, اگلی آیت ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس آیت کا اگلا جز سنو. میرے پیران پیر کو کیسا خوف تھا. ایک بار عید کا دن ہے, غوث پاک کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. ان کو اتنی فکر ہے ایمان پر موت کی
کہ قبر میں ایمان سلامت لے کر جانا. جب مجھے اور آپ کو یہ فکر ہے, آپ کو پتا ہے ساری زندگی روزے رکھے, ساری زندگی نمازیں پڑھی, صدقہ خیرات حج, ساری زندگی نمازیں پڑھی, اور اگر مرنے سے پہلے ایمان چلا گیا نا تو یہ سب کچھ زیرو ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا. اب یہاں دو باتیں ہیں, ایمان پر مرے گا تو ایمان پر اٹھایا جائے گا, کفر پر مرے گا کفر پر اٹھایا جائے گا. ایمان بھی بچانا ہے. اور ایک اور بات سوچئے, شراب کے نشے میں مرے گا تو نشے میں اٹھایا جائے گا, فلم دیکھتے دیکھتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا, بدکاری کرتے کرتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا, جوا کھیلتے کھیلتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا. سوچئے. آپ کہیں گے نہیں بھائی ٹھیک ہے میں غلط کام کرتا ہوں مگر اس وقت کیسے مروں گا. تو آپ میں سے کسی کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنی چوائس سے مر سکتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا اور کوئی شراب پی رہے ہیں, نہیں بھائی ابھی نہیں آنا, تھوڑی دیر بعد میں ذرا نشہ اتار لوں. یو ہیو ٹائم, یو ہیو اتھارٹی. کسی کو پتا ہے میں کب مروں گا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. بھول گئے آپ جہاز میں موت ہوتی ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے, ہم جرمنی میں تھے, ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی دوست جاننے والے تھے, 35,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, ان کا انتقال ہو گیا. ارے چلو جہاز کو چھوڑو, ہزاروں میٹر سمندر کے نیچے بھی تو موت آئی تھی نا, بھول گئے؟ تھوڑے دنوں پہلے کا ہی واقعہ ہے نا, لاکھوں ڈالر دے کر اس جگہ پہنچے جہاں موت لکھی ہوئی تھی, باپ بیٹا پاکستانی مسلمان. اگر وہ ایمان پر گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, گناہ معاف فرمائے, ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن سوچو کدھر بھی موت آ سکتی ہے. کتنی پلاننگز تھی ان کی کہ یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے, ویڈیو بنائیں گے. غالباً والد کی برتھ ڈے تھی, وہ برتھ ڈے پر اپنے بیٹے کو لے کر گیا. اربوں خربوں پتی خاندان ہے. یہ سب واقعات بتا رہے ہیں کہ موت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے. حضرت سلیمان کے دور کا واقعہ ہے نا, ایک شخص حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا تھا, ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. تو جب چلے گئے ملک الموت تو حضرت سلیمان کا وہ دوست تھا, جاننے والا تھا, کہتا حضرت یہ کون تھے جو مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے, روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا تھا. کہا حضرت لگتا ہے میرا ٹائم قریب آنے والا ہے, اتنا گھور کے دیکھ رہے تھے. آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے, آپ جلدی سے ہوا کو حکم دے مجھے یہاں سے ہندوستان لے جائے. اب غالباً مصر تھا وہ. حضرت سلیمان نے ہوا کو کہا اس بندے کو ہندوستان لے جاؤ, ہند لے جاؤ. تھوڑے دنوں بعد ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا اے ملک الموت, اے روح قبض کرنے والے فرشتے, تھوڑے دنوں پہلے تم آئے تھے, میرا ایک دوست بیٹھا تھا, بڑا تم اسے غور سے دیکھ رہے تھے, ماجرا کیا تھا؟ کہا حضرت میں یہ سوچ رہا تھا, ملک الموت کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے, بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. بات آئی سمجھ؟ اس کو پہنچنا تھا وہاں پر. اس نے خود کہا حضرت سلیمان سے کہ حضور آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہند پہنچایا جائے. وہیں پہنچیں گے میں اور آپ, اللہ کرے مدینے پہنچے. یا اللہ سخی کے در پر آئے ہیں, ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا. جب آخری وقت آ جائے مولا مدینے بلا لینا. سبز گنبد کے جلوے ہوں, آقا کا جلوہ ہو, ایمان اور عافیت پر کلمہ پڑھ کے مدینے میں موت نصیب ہو جائے. خدا کی قسم خوش نصیب ہے جو مدینے میں مرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ایمان پہ دے آمین آمین. موت مدینے کی گلی میں, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. مدفن
مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. تو اے میرے پیارے اسلام میں 2 ٹارگٹ اب لے لو آج. ایک تو ایمان پر مرنا ہے اور برا خاتمہ نہ ہو. گناہوں کے دوران نہیں مرنا ہے. اب وہ بندہ سوچے جو شراب پیتا ہے کہ شراب پیتے پیتے مر تو سکتا ہوں نا. جو بدکاری کرتا ہے وہ سوچے بدکاری کرتے کرتے مر تو سکتا ہوں نا. جوا کھیلنے والا سوچے کہ جوا کھیلتے کھیلتے مر سکتا ہوں. چوری کرنے والا سوچے کہ کسی کا گھر لوٹ رہا ہوں, کسی کی جیب کاٹ رہا ہوں, کسی کو پستول دکھا کے موبائل چھین رہا ہوں, اسی وقت مر گیا. تو آقا نے فرمایا جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھائے. کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ ہے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مروں. ماں باپ کو ستاتے ستاتے مر گیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوگا سوچو. بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی, اپنی بہنوں کی وراثت پر قبضہ کر کے مر گیا تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ مرنا ہے یاد رکھنا, مگر بری موت نہیں مرنا ہے. اب مجھے بتاؤ تمنا سب کی کیا ہے؟ کہ نماز میں موت آ جائے, سجدے میں موت آ جائے, قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے, کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے, مسجد میں موت آ جائے, ہے نا تمنا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سچی اپنے دل سے سچا جواب دینا. بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا؟ اس کا کہ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے, جو بے حیائی کے کام کرتا ہے, جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتا اور سنتا ہے, جو شراب کی محفلوں میں تاش کی محفلوں میں بیٹھتا ہے, اس کو موت آئے گی تو کیا اس کو سجدے والی قرآن والی تلاوت والی موت آئے گی؟ یہ سچ بتاؤ اس کا چانس زیادہ ہے جو 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز پڑھتا ہے, روز تلاوت قرآن کرتا ہے, 313 بار کم از کم روزانہ درود پاک پڑھتا ہے, اپنے ماں باپ سے جب ملتا ہے ان کے ہاتھ چومتا ہے, مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, کبھی درس میں بیٹھتا ہے, کبھی اجتماع میں جاتا ہے, کبھی مدنی مذاکرے میں جاتا ہے, کبھی مدنی قافلے میں جاتا ہے. ارے موت تو سب کو آنی ہے. دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے کہ انشاءاللہ جس کی اچھی موت آئے گی یقیناً اس کی آئے گی جو روزانہ اچھے کام کر رہا ہو. میں سچ بتاؤں, عقل مند وہ ہے وہ کام چھوڑ دو جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر اس حالت میں مر گئے نا تو واقعی مارے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھے کاموں میں لگا دے, نیکی کے کاموں میں لگا دے. ہمارا جینا مرنا نیکی کے کام بن جائیں. ہم کاروبار بھی کریں تو حلال کمائیں, روزگار پہ بھی جائیں اللہ کی رضا والے کام کریں, ادھر بھی دکان پر نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھیں, بدنگاہی سے ادھر بھی بچیں, موقع ملے تو نیکی کی دعوت دیتے رہے, تاکہ کبھی بھی اگر ملک الموت آ جائیں, کبھی بھی مجھے موت آ جائے تو اچھا کام کرتے کرتے اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. کاش یہ بات ہمیں نصیب ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, اور پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو ایک ٹارگٹ یہ لینا ہے کہ برے کام چھوڑ دیں جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے, مرنا اچھی حالت میں ہے. اور دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایمان سلامت لے کر جانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو, یعنی جس کو یہ خوف نہیں ہے نا کہ میرا ایمان چھن سکتا ہے, مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے, ڈر ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. اے میرے پیارے اسلام بھائیوں, ایمان کی جو ڈاکو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں. ہاں اس وقت بہت برا حال ہے. بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان نے پلان کیا ہوا ہے. شیطان بڑا مردود ہے, وہ تھوڑی چاہتا ہے میں اور آپ ایمان لے کر جائیں, وہ چاہتا ہے میں تو جاؤں گا جہنم میں, ان کو بھی ساتھ لے جاؤں. تو مذہبی حلیہ اپنا کر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے, کوئی جناب قرآن کی اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے, کوئی حدیثیں بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بھولے بالے مسلمان سب کی باتیں سن رہے ہیں, سب کو فالو کر رہے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک بات بتاؤ, آپ کو گھر بنانا ہو تو موچی سے بناتے ہیں بلڈر سے بناتے ہیں؟ بلڈر سے بناتے ہیں, موچی کا کام نہیں ہے. چپل بنانے ہوتے تو موچی سے بناتے ہیں, دوائی لینی ہوتی ہے تو موچی سے نہیں لیتے, ڈاکٹر سے لیتے ہیں. جس کام کی ضرورت اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو نا. تو میرا دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ جو سکھائے اسے سیکھنا شروع کر دو گے. دین بھی سیکھنا ہے تو عاشقان رسول علماء سے سیکھنا ہے, اور دیکھنا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں, اولیاء کی محبت ہے کہ نہیں, اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں, رسول پاک کی محبت ہے کہ نہیں, اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. ارے جو ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتا اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟
یہ سب چیزیں آپ نے سیکھنی ہوں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا پرفتن دور ہے، دین کے نام پر ہمارے ایمان پر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ارے چور ہی رکھوال بن گئے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی اپنے ایمان کو بچا کر اپنی ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جانا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے، عاشقان رسول علماء کرام سے۔ اور آج دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی محبت بھی دیتا ہے، اولیاء کرام کی محبت بھی پلاتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کا درس ملتا ہے، عشق رسول کے جام بھی بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں۔ کوالیفائڈ سرٹیفائڈ مفتیان کرام علماء کرام موجود ہیں، ماشاءاللہ مستند کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو جب اتنا کچھ دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے تو کیوں نہ ہم اس سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایک اور اہم بات، آخری باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ذرا سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اب غور کیجئے، ہم جوتا نہیں سلواتے جب تک پتہ نہ چلے موچی کیسا ہے، کپڑے نہیں سلواتے اس درزی سے جب تک پتہ نہ چلے یار درزی ٹھیک ہے، کپڑے صحیح سیتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 4 بندوں سے پوچھتے ہیں یار ڈاکٹر ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جو تھوڑی دیر بیٹھا اس کو دوست بنا لیا۔ بلکہ اب تو ڈیجیٹل دوست، فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسپٹ، فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسپٹ، حالانکہ بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب لوگوں سے پوچھو نا یار تم نے اس کو دوست بنایا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے؟ ہاں بھائی اس کا عقیدہ ہے، میں تو بس صرف دوست ہوں، چائے پیتے ہیں رات کو بیٹھتے ہیں۔ کوئی ہے بھائی وہ اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس کا عقیدہ ہوگا دوستی، میں تو بس ایسی ہم کھاتے پیتے ساتھ ہیں۔ غور کیجئے یہ کدھر جا رہے ہو آپ؟ بد عقیدہ سے دوستی کرو گے؟ چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی آپ کی ماں کو برا بھلا کہے، آپ کے والد کو برا بھلا کہے، رات کو بیٹھو گے چائے پینے اس کے ساتھ؟ جاؤ گے اس کے گھر پہ؟ بلاؤ گے اس کو گھر پر؟ نہیں۔ میری ماں کو برا بھلا کہے میں اس کا گریبان پکڑ لوں، اور مومنین کی ماں کو برا بھلا کہے میں اس سے دوستی کروں؟ میرے والد کو برا بھلا کہے مجھے بالکل نہیں پسند ہے، صحابہ کو برا بھلا کہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے خاندان والوں کو برا کہے تو مجھے کوئی میں جان لے لوں اس کی، اولیاء کرام کے بارے میں بکواس کرے جو اللہ کے دوست ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کس سے دوستیاں لگا رہے ہو؟ وہ کیسے میرا دوست ہو سکتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ دوست بنانے سے پہلے ہم چیک کریں کہ اس کا دین ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ رسول کا نہیں، صحابہ اہل بیت کا نہیں، چاہے میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اگر دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہے، ذاتی کوئی دشمنی نہیں، ذاتی کوئی محبت نہیں۔ آخری بات سن لو، امام حسن مجتبیٰ نے ایک بار مولا علی سے سوال کیا، نواسہ رسول ہے نا، کہتے ہیں اے بابا جان کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ کہاں بیٹا تم سے پیار کرتا ہوں۔ بابا جان آپ حسین سے بھی پیار کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ کہاں میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آپ نبی پاک سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہاں آپ کے نانا جان سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ تو چھوٹی عمر میں تھے، کہتے ہیں بابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک دل میں اتنی ساری محبتیں جمع کر لی آپ نے؟ امام مولا علی تو پھر مولا علی ہے نا، کیسا جواب؟ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہتے ہیں بیٹا دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، محبت تو ایک سے ہی کرتا ہوں، اس کی وجہ سے باقی سب سے محبت کرتا ہوں۔ ہمیں جو صحابہ سے پیار ہے نا وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اولیاء سے پیار اللہ کی وجہ سے، اللہ کے پیارے ہیں نا۔ نبی پاک سے پیار کیوں ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ تو سبحان اللہ، اصل محبت اللہ سے ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے باقی سب سے محبت ہے۔ سخی عبد الوہاب شاہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، میں کراچی سے چل کر آیا، پتہ نہیں پاکستان کے کس کس حصے سے لوگ یہاں آئے ہیں، ہماری کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہے، مگر اس لیے پیار ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور ہماری اگر کسی سے دشمنی ہے، دوری ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے میرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ جو نبیوں کا دشمن ہے وہ میرا
رشتہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ جو ولیوں اور صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ ہماری محفل میں نہیں آ سکتا. جس دن اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر لو گے پھر کوئی ایمان چھین نہیں سکے گا. ہم کہتے ہیں سب سے دوستی، سب کے پاس جانا ہے، سب کے ساتھ کھانا پینا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اپنے کاروبار، اپنی فیملی کے لیے تم مضبوط ہو جاؤ اور اپنے ایمان کے لیے ڈھیلے پڑ جاؤ گے تو پھر ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فرمان یاد رکھنا کہ ہمیں صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. انشاءاللہ باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. کیا فرمایا میرے رضا نے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. غیر سے کوئی کام نہیں ہمارا. جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء کرام کا حقیقی فیضان نصیب فرمائے. اب سچ بتاؤ، ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت کے تحت کچھ پیغام دیا ہے. ساری آیتیں پڑھ لوں، سارا قرآن پڑھ لوں تو کتنا فیضان ملے گا. تو نیت کرتے ہیں روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کو دیکھیں نا کتنا قرآن پھیلا رہی ہے. بڑوں کے مدرسے الگ ہیں، بچوں کے مدرسے الگ ہیں. فری آف چارج آپ کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے. بہنوں کے لیے قرآن پاک پڑھانے کا نظام الگ ہے. تو آپ آئیے قرآن پاک پڑھیے. اور میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ہر ولی نے سفر کیا، ایسا سفر کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے. تو آج آؤ سخی عبد الوہاب شاہ کے قدموں میں نیت کر لے کہ انشاءاللہ اب جو حیدرآباد سے کب قافلے روانہ ہو رہے ہیں؟ 15 نومبر سے انشاءاللہ 1 ماہ 12 دن 3 دن کے قافلے پورے پاکستان میں یہ ماہ مدنی قافلہ منایا جا رہا ہے. آج اولیاء کرام کے چاہنے والے سارے نیت کریں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. میں سخی عبد الوہاب شاہ کے دربار میں بیٹھ کر دعا دیتا ہوں، یا اللہ اس مہینے میں جو بھی مدنی قافلے میں سفر کرے ان سب کو مکے مدینے کی اور بغداد کی حاضری نصیب فرما. تو انشاءاللہ نیت کریں، اپنے نام بھی لکھوائیں اور پھر دعوت اسلامی جو اتنی بڑی دین کی خدمت کر رہی ہے اس کا ساتھ بھی دیں. 3 نومبر کو ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو دعوت اسلامی کے اس حوالے سے بھی بھرپور ساتھ دیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.